سب ٹاپک نمبر 9، اور وہ ہے انتہائی فضیلت کے حامل شوال المکرم کے 6 روزے، جس کی فضیلت اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم 5 کتابوں میں اور اس کے علاوہ بھی اور کتابوں میں آئی ہے۔ نمبر 1 صحیح مسلم، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 2758 حدیث نمبر ہے، اور فواد عبد الباقی کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق 1164 نمبر ہے، 1164۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2047 مشکات المصابیح میں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھ لے، یعنی یکم شوال کو چھوڑ کر اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، وہ آگے احادیث بھی بخاری مسلم سے آئیں گی، باقی پورے جو 29 یا 28 دن بچتے ہیں یکم شوال کو چھوڑ کے اس میں 6 روزے رکھ لے، تو گویا کانا کا صیام الدہر، وہ گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ وہ ایسا شخص ہو کہ جو ہمیشہ ہی روزے کی حالت میں رہتا ہے، یعنی جو روزانہ روزہ رکھے اس کی مانند اس کو ثواب ملے گا جو صرف شوال کے 6 روزے رکھ لے۔ الحمدللہ۔ اور اسی کی ایکسپلینیشن میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، سنن ابن ماجہ میں 1715، سنن دارمی میں 1755 اور مسند احمد میں 22465، یعنی 22465۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے، اور اس حدیث کو دور حاضر کے چاروں بڑے محدثین نے صحیح کہا ہے۔ نمبر 1 شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، نمبر 2 شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالی، نمبر 3 شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالی، اور نمبر 4 شیخ حسین سلیم اسد حفظہ اللہ تعالی۔ ان چاروں محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ثوبان روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رمضان مبارک کے 1 مہینے کے روزے 10 مہینے کے روزوں کے برابر ہیں، کیونکہ اسلام میں 1 نیکی کے بدلے 10 نیکی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بات کی سپورٹ میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 بھی تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو کوئی ہمارے حضور 1 نیکی لے کر آیا تو ہم اس کو 10 گنا کر کے لوٹائیں گے، 1 نیکی 10 کے برابر۔ جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نمازیں الٹیمیٹلی جب 5 رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے تو 5 لیکن ثواب 50 کا ملے گا، 10 گنا۔ اور قرآن میں بھی آیا 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر۔ تو اب رمضان مبارک کا 1 مہینے کے روزے کتنے مہینے کے روزوں کے برابر ہوئے؟ 10 کے برابر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد جو شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ 2 مہینے کے برابر ہیں۔ کیوں؟ شوال کے جو 6 روزے ہیں جب ان کو 10 گنا کریں گے تو کتنے روزے بنے؟ 60، اور 60 کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ تو پوری میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے جناب۔ یہ کہتے ہیں 6 روزوں کا ثواب کس طرح ہو سکتا ہے 10 گنا؟ یہ 10 گنا ثواب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری میتھمیٹیکل ایکویشن بتائی ہے، فرمایا شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں، کیونکہ 6 × 10 = 60، اور 2 مہینے جو ہے وہ 60 تھے، یعنی لگاتار 2 مہینے 30 کے بھی تو ہو سکتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ 30 کے ہی ہوں گے، 29 یا 30۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا، یوں یہ پورے سال کے روزے بن گئے، یعنی 6 روزے رکھنے تھے 10 گنا ثواب، 10 مہینے کے روزوں کو رمضان کے 1 مہینے نے کور کیا، اور باقی ان 6 روزوں نے باقی کے 2 مہینوں کو کور کیا، یہ پورے سال کے روزے بن گئے الحمدللہ۔ تو محنت کم اور اجر زیادہ، اس سے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، سیم اسی فضیلت کے اوپر، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2054، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لے، ہر مہینے 3 روزے، تو سال میں کتنے ہوئے؟ 36، اور 36 کو 10 سے ضرب دے تو 360، یعنی 355 کا ہوتا ہے نا۔ تو وہ بھی گویا ایسا ہے کہ جیسا کہ وہ صوم الدہر یعنی ہمیشہ کے روزے رکھنے والا ہے، ہر مہینے میں 3 روزے، 12 یا 36، 36 کو 10 سے ضرب دے 360، یعنی روزانہ گویا کہ اس نے روزہ رکھنا ہے۔ تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھ کے بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے، اور یہ آپ کو روزے کتنے رکھنے پڑیں گے؟ 36۔ اور دوسری طرف صرف شوال کے 6 روزے 1 ہی مہینے کے اندر رکھ لیں، پورا سال کوئی بھی نفلی روزہ نہ رکھے، تب بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہے۔ اور آپ اس حدیث کو یاد کر لیں جو بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، رحمت الہی سے ریلیٹڈ، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6913، اور مشکات میں ہے 2301، جو ہمارے بلو کارڈ صبح شام کے اذکار والے کارڈ کے اوپر بھی ہے، کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، ہماری ماں، وہ فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک مسلسل
مصلی پر بیٹھ کر عبادت کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم صبح سے ابھی تک اذکار میں مشغول ہو اور میں نے گھر میں داخل ہونے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لیے ہیں. 4 کلمات کو 3 دفعہ پڑھا ہے اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا ہے جتنا تم فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھی ہوئی ہو. یہ صحیح مسلم میں کوئی سٹوری بک نہیں, صحیح مسلم 6913 اور مشکات میں 2301. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ, اس کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ یہ 3 دفعہ جو پڑھ لے اس کو فجر سے لے کر اشراق تک مسلسل بیٹھ کر عبادت کرنے کا ثواب ہے. یہ بڑی نعمت ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ سارے کوئی امتی ویلے نہیں لے آئے, لوگ مصروف بھی ہیں, لوگوں نے اپنے کاروبار زندگی بھی کرنے ہیں, لوگوں نے اپنی جابس پہ بھی جانا ہے, ہر بندے کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں. پھر دونوں آپشن رکھ دیے گئے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو واقعی دین سے جو کھا رہے ہیں, ان کا تو کام ہے کہ وہ فجر سے لے کے اشراق تک مسجد میں بیٹھیں, لوگوں کو مسائل بتائیں, علماء وہ بھی نہیں بیٹھتے تو اور کس نے بیٹھنا ہے. باقی جو عوام الناس ہے جنہوں نے بیچاروں نے دن کے وقت مزدوری کرنی ہے, باقی انہوں نے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے, ان کے لیے آسانیاں ہیں کہ وہ یہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ پڑھ لیں. جو دونوں کرنا چاہتا ہے چوپڑی کے نالے دو ضرور کریں, اشراق تک بیٹھے بھی نوافل بھی پڑھے اور یہ بھی پڑھ لے تو ڈبل ثواب ہے انشاءاللہ. میرے بھائیوں, یہ شوال المکرم کے جو 6 روزے ہیں ان کی جو فضیلت پہ حدیث صحیح مسلم کی ہم نے ڈسکس کی, جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتب 6 میں سے بخاری کو چھوڑ کر باقی 5 کی 5 کتابوں میں ہے. صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, اس کے علاوہ بھی اور کتابوں کے اندر. لیکن اسی حدیث کے نہ پہنچنے کی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے شوال کے 6 روزوں کا انکار کیا ہے. اور الموطا امام مالک کے اندر انہوں نے کتاب الصیام جو چیپٹر ہے روزوں والا, اس میں سیکنڈ لاسٹ ان کا اپنا قول موجود ہے. ظاہر سند کی ضرورت نہیں, اپنی کتاب میں ان کا اپنا قول ہے کہ یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رکھتے ہوئے نہیں پایا اور میں اس کی کسی اصل کو نہیں سمجھتا اور میں اس کو مکروہ سمجھتا. باقی مالکیوں نے پھر امام مالک کا بھی رد کیا جرأت کر کے. امام ابن عبد البر نے الاستذکار کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر ملتا ہے, انہوں نے خود امام مالک کا رد کیا, اپنے امام کا. اور پھر رد ظاہر بڑے احترام کے دائرے میں وہ کرتے ہیں نا, وہ پھر تعویل کرتے ہیں تاکہ بزرگ بھی بچ جائیں اور ہماری بات بھی رہ جائے. وہ کہتے ہیں نہیں امام مالک جو کہتے تھے وہ اصل میں روزوں کو مکروہ نہیں کہتے تھے, وہ اس لیے کہتے تھے کہیں کوئی رمضان کی طرح ان روزوں کو بھی فرض نہ سمجھ لے. دیکھیں کونے کو کبھی گل کر لینی, حالانکہ بالکل امام مالک نے کلیئر کٹ امام مالک کی جو لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ ان روزوں کو مکروہ سمجھتے تھے. اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے, وہ تک حدیث نہیں پہنچی ہوئی تھی. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اصحاب تک حدیثیں نہیں پہنچی ہیں, تو امام مالک یا امام حنیفہ رحمہ اللہ وہ کس کھیت کی مولی ہیں ایز کمپیئر ٹو صحابہ کرام رضوان کے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 1926, صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے 2589 کنٹینیوس نمبرنگ کے مطابق. اور میں پچھلے لیکچرز میں ڈسکس بھی کر چکا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 30 سال تک فتویٰ دیتے تھے کہ جنبی شخص بغیر غسل اتارے روزہ نہیں رکھ سکتا. پھر اما عائشہ نے جب ان کو مسئلہ سمجھایا کہ بھئی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے اور آپ روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے اسی حالت میں, تو حضرت ابو ہریرہ خاموش ہو گئے, انہوں نے رجوع کر لیا. اب کوئی کہ جی ابو ہریرہ تک حدیث کیسے نہیں پہنچ سکتی, وہ تو اتنی احادیث جمع کرنے والے اور ذخیرہ حدیث میں سب سے بڑے راوی ہیں احادیث کے. بھائی اگر امام ابو ہریرہ سے کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے تو امام حنیفہ اور امام مالک اس کھیت کی مولی ہیں ایز کمپیئر ٹو امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. میں اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا, میں پائی نہ جتیاں نہیں خاک دے برابر بھی نہیں, ٹھیک ہے نا جی. وہ فوراً وہ جملوں کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. میں اپنے ساتھ تو کمپیریزن نہیں کر رہا, میں نے تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا, میں کمپیریزن کروا رہا ہوں صحابہ کرام کے ساتھ. تو ان کو بھی غلطی لگ سکتی, ویسے تو کہتے ہیں نا غلطی لگ سکتی ہے, معصوم نہیں مانتے, لیکن جب ہم کو غلطی نکالیں تو فوراً ہی انڈائریکٹلی معصومیت کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو امام مالک کا بھی قول اس حوالے سے بالکل مردود ہے صحیح حدیث کی روشنی میں, صحابہ کرام کے فتاوی کی روشنی میں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بھی ایک منسوب قول ان کی تمام فقہ کی بنیادی کتابوں کے اندر, چاہے وہ فتاوی عالمگیری ہو, الموطا امام محمد ہو, ہدایہ ہو, باقی کتابوں میں تواتر کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول بھی ملتا ہے کہ وہ شوال کے 6 روزوں کو مکروہ اور بدعت سمجھتے تھے, صحیح نہیں سمجھتے تھے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے تو پیچھے ان کے روحانی اولاد بھی موجود ہے جو ان کی غلطیوں کا دفاع کرے گی, چاہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کا انکار کرنا پڑے, ان کو کوئی شرم اور حیا نہیں آئے گی. وہ ویسے تو کہیں گے نہیں جی نہیں, ہم تو اماموں کو نبی کے نیچے ہی مانتے ہیں, لیکن جب نبی ورسز کوئی امام آ جاتا ہے, امام کا قول جو ان کے بزرگوں نے نقل کیا ہوا ہے, وہ پھر کہتے ہیں نہیں جی نہیں, ہمارے امام کو کیسے غلطی لگ سکتی ہے. ان سے پوچھیں اگر حضرت ابو ہریرہ کو غلطی لگ سکتی ہے, امام ابو ہریرہ کو غلطی لگ سکتی ہے, تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام ان کو غلطی نہیں لگ سکتی. یہ زر ولی صاحب بڑے مشہور ہیں عجیب و غریب اوٹ پٹانگ باتیں کرنے پر, اور یہ وہی مفتی صاحب ہیں جن کی جب میں نے کلاس لی تھی فی البدی, تو وہ ویڈیو جو ہے وہ لاکھوں تک نہیں پہنچی ہے, وہ ملینز آف پیپل تک پہنچی ہے, ملینز آف پیپل ود ان
1 week. جو عبدالستار خان ایدی صاحب کے اوپر انہوں نے کامنٹس پاس کیے تھے اس کے جواب پہ آپ بلکہ لکھیں نا عبدالستار ایدی مفتی ظفر ولی اور انجینئر مدنی مرزا, یا وہ عبدالستار ایدی یا مفتی ظفر ولی لکھے تو نال انجینئر صاحب پہلے ہی کھل جان گے, کیونکہ وہ کلپ ہی کتنے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر, پھر اور کئی اور چینلز کے اوپر بھی وہ اپلوڈ کیا گیا, واٹس ایپ کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک وہ الحمدللہ کلپ پہنچا, وہ وائرل ویڈیو تھی. یہ وہی مفتی ظفر ولی صاحب ہیں, آج انشاءاللہ ان کے لیے ایک اور تحفہ ہے انشاءاللہ تعالی. انہوں نے باقاعدہ شوال المکرم کے 6 روزوں کے خلاف پوری کتاب لکھی ہے, اندازہ کریں, احادیث کے خلاف کتاب لکھی ہے, نبی علیہ السلام کے خلاف کتاب لکھی ہے دوسرے معنوں میں, اور وہ ہے یہ میرے بھائیوں کتاب. یہ ذرا ان کو دکھائیں جی, یہ کتاب میں نے ڈھونڈی لی ہے. ویسے تو یہ مجہول لوگ ہوتے ہیں, ان کی کتابیں اس طرح نہ تو پبلک خرید کے پڑھتی ہے نہ ان کی قوت ہوتی ہے, بڑی مشکل سے یہ بات اس کی ایک پوری جو ہے وہ کاپی میں نے حاصل کر لی ہے. یہ والا پیج دکھائیے گا جی, یہ والا, یہ کتاب ہے مفتی ظفر ولی صاحب کی کتاب احسن المقال فی کراہیت صیام 6 شوال. وہ کہتے ہیں یہ بڑا ہی بہترین ریسرچ پیپر ہے احسن المقال, ایسے کہنا ریسرچ پیپر, اے ریسرچ پیپر دی ہے نا سمجھو عربی, احسن المقال بڑی ہی اچھا مقالہ ہے, یہ ریسرچ پیپر ہے, چنگا کام کیتا ہے. فی کراہیت صیام 6 شوال, اس کراہت کے اوپر کہ شوال کے 6 روزے رکھنا یہ مکروہ ہے. اے جناب ریسرچ پیپر لکھا جائے, احادیث کے خلاف ریسرچ پیپر لکھا ہے اور کہتے ہیں جی یہ بڑا اچھا ریسرچ پیپر ہے. اور اس ریسرچ پیپر کی جو ٹیکنیکل ڈسکشن ہے اوٹ پٹانگ قسم کی, اس میں 3 گھنٹے بول سکتا ہوں, لیکن ٹائم نہیں ہے. آلریڈی میرے شیخ نے, میرے استاد نے, شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1435 ہجری, انہوں نے باقاعدہ اس تقلیدی مولوی صاحب کا رد کیا ہے اپنے مقالات کی جلد 2 صفحہ نمبر 322 سے لے کر 328 تک. یہ ان صفحات کے اوپر مفتی ظفر ولی صاحب کا جو اس میں انہوں نے شڑولیں چھوڑی ہوئی ہیں نا, ان کا انہوں نے علمی گرفت کی ہے, لیکن کچھ شڑولیں ہیں جو ان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اصل میں ان شڑولوں کو پکڑنا چاہیے تھا. میں وہ 3 شڑولیں نا پکڑ کے انشاءاللہ تعالی ابھی آپ کو میں ان مفتی صاحب کا علمی لیول آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو یہ پوری کتاب کا پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے, لیکن میں نے وہ کسی بندے کو چیک کرنے کے لیے نا وہ موٹی موٹی باتیں کر دی ہیں تو اس کی پتہ چل جائے گی اس نے شڑولیں کون سی چھوڑی نہیں ہے. یہ وہ باتیں جو شیخ زبیر صاحب نے ڈسکس نہیں کی اپنے مقالات کی جلد کے اندر, لیکن میں انشاءاللہ تعالی ان کو ڈسکس کروں گا. یہ پہلا ریفرنس صفحہ نمبر 28 پہ اسی کتاب کی انہوں نے جو ایک بہت بڑی شیڈول ماری ہے. میرا خیال ہے ہمارے لیکچر میں بیٹھنے والا ہر شخص اس شیڈول کا جواب دے سکتا ہے. یہ ذرا ہائی لائٹ کریں جی, یہ جو میں نے ہائی لائٹر پھیرا ہوا ہے جس کے اوپر, یہ جناب مفتی ظفر ولی صاحب نے اپنی کتاب جو ہے احسن المقال فی کراہیت صیام 6 شوال کے پیج نمبر 28 کے اوپر ایک شیڈول چھوڑی ہے. میں شیڈول اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی علمی بات نہیں تھی, میں انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیتا ہوں. یہ اس پہ لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ صیام الدہر کی صحیح اور صریح روایت میں ممانعت آئی ہے, چنانچہ صحیح مسلم کی انہوں نے ایک حدیث نقل کر دی. واضح رہے کہ ثواب کے لیے ہمیشہ ایسے اعمال ذکر کیے جاتے ہیں جو شرعن محمود ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ روزہ رکھنے کی ممانعت کی ہے, لہٰذا اگر صحیح مسلم کی حدیث میں شوال کے 6 روزوں کی یہ فضیلت آئی ہے کہ گویا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے, تو احادیث میں تو ہمیشہ روزہ رکھنے کو غلط کہا گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی عمل کی ایسی فضیلت بتائیں جو اس چیز کے خلاف ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمائی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا, لہٰذا شوال کے 6 روزے رکھنے پر ہمیشہ روزوں کا ثواب ملنا, یہ کہتے ہیں لاجیکلی غلط ہے. وہ کہتے ہیں فضیلت تو ہمیشہ اس کام کی ہوتی ہے جو نیکی کا کام ہو, جب ہمیشہ روزہ رکھنا نیکی کا کام ہی نہیں ہے تو اس کی فضیلت کیسی؟ آن دا فیس آف آرگومنٹ بات تو بڑی صحیح ہے, لیکن شیڈول چھوڑی ہے جو انہوں نے حدیث لکھی ہے نا اس کی سپورٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث. اور یہ حدیث مشکات کے اندر بھی آپ کو روزوں والے چیپٹر میں, نفلی روزوں والے چیپٹر میں مل جائے گی, پچھلے لیکچر میں بیان بھی کر چکا ہوں. اور یہ شوال کے 6 روزوں والی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے, یہ الفاظ موجود ہیں. شوال کے جو 6 روزے ہیں جن کی حدیث کا نمبر میں پہلے بتا چکا ہوں, صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 2758 اس کے اندر بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کے 6 روزے رکھنے والا گویا کہ پورے سال کے روزے رکھنے والے کی طرح ہے. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا, اور فرمایا کہ اگر تم نے روزہ ہی رکھنا ہے روزانہ تو اس کی بجائے تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو, تو گویا کہ تمہیں پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا. تو اس میں بھی الفاظ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا, یعنی جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے ایام 20 کے 13 14 15 یا اس کے علاوہ بھی 3 رکھ سکتا ہے پورے مہینے میں اسکیٹرڈ, میں پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکا ہوں, تو گویا وہ پورے سال کے روزے رکھنے کے مترادف ہے. تو یہ حدیث انہوں نے پوری نہیں نقل کی. عبداللہ بن عمر بن عاص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع کیا تھا, اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تم مہینے میں 3 روزے رکھ لو, اور مسلم میں یہ الفاظ ہیں, یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ لو,
یعنی روزانہ رکھو, ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ لو تو گویا تمہیں پورے سال کے روزے کا ثواب ملے گا. تو اسی میں فضیلت موجود تھی. اب یہ کتنی بےایمانی کی ہے اس نے کہ آدھے الفاظ نقل کیے ہیں مفتی ظرف علی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے, جبکہ اسی حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا کہ اگر تو نے روزہ رکھنا ہی ہے نا تو بجائے روزانہ روزہ رکھنے کے تو مہینے میں 3 روزے رکھ لے, یا ایک روزہ رکھ ایک دن چھوڑ, ایک دن روزہ رکھ ایک دن چھوڑ, تو یہ داؤدی روزے ہو جائیں گے. اور یہ اسی طریقے سے ہے گویا کہ تو نے پورے سال کے روزے رکھے. لو جی جناب, یہ حدیث بھی میں نے ڈھونڈ لی ہے مشکات کے اندر, گفتگو کے اندر ہی, اور اس میں یہ الفاظ موجود ہیں. اور یہ حدیث صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے, یہ بخاری میں بھی موجود ہے. اور یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2054. میں آپ کو مشکات سے دکھانے لگوں. یہ جو اس نے ظلم کیا نا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے, تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جس شخص نے مہینے میں 3 روزے رکھے اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پہ اجازت بھی دے دی روزانہ روزہ نہ رکھا جائے, لیکن ایک دن چھوڑ کے ایک دن. یہ ذرا ہائی لائٹ کر دیں جی کیمرے میں, چونکہ علماء کرام نے بھی دیکھنا ہے اور علماء کرائم نے بھی دیکھنا ہے, مجرم علماء نے بھی اور عزت والے علماء نے بھی یہ میرا کلپ انشاءاللہ دیکھنا ہے, علماء پرائم نے بھی اور علماء کرائم نے بھی. یہ والا پیج جہاں پہ یہ انگلی ہے اس میں آپ کو ریڈ لائنیں بھی کچھ انڈر لائن نظر آ رہی ہوں گی. یہ مشکات سے میں آپ کو یہ حدیث ڈائریکٹلی دکھا رہا ہوں. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, اور اسی پیج کے اینڈ پہ فٹ نوٹ کے اوپر بخاری اور مسلم کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے. پیج کے اینڈ پہ وہ والا نمبر بھی ہائی لائٹ کر دیں آپ. یہ لائن لگ کے اینڈ کے اوپر فٹ نوٹ کے اوپر تخریج بھی کی ہوئی ہوتی ہے, شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. مشکات میں حدیث موجود ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری حدیث ہے جو مفتی ظرف علی صاحب نے آدھی حدیث لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے, ہمیشہ کے روزے رکھنے سے منع فرمایا, اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لو یا مہینے میں 3 روزے رکھ لو تو گویا تم ہمیشہ کے روزے رکھو گے. تو اس نے یہ جو شرول چھوڑی تھی کہ ہمیشہ کے روزہ رکھنے کی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی, تو ہے آدھی حدیث لکھی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. علماء یہود کا کردار ادا کرتے ہیں ایسے علماء جو آدھی بات قرآن و حدیث سے پیش کرتے ہیں, کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو, کچھ کو چھوڑ دیتے. بخاری اور مسلم حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جس طرح کہ اگلے لوگوں میں یہود و نصارہ میں پیدا ہوئی تھی, قدم بقدم بالش بر بالش, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا. میری امت بھی وہی کام کرے گی. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کون ہے, کیا یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں. پھر قرآن میں تو سورہ توبہ میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا آیت نمبر 31 میں, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا تھا. یہاں پر انہوں نے امام حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا, اس میں امام مالک اور امام حنیفہ کا کوئی قصور نہیں ہے. آج اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرسچن نے ڈیوینٹی کلیم کی ہے تو ہم حضرت عیسیٰ کو تو کوئی کنڈیم نہیں کرتے, نعوذ باللہ من ذالک. حضرت عیسیٰ تو ان کو خود لتر مارے. آج امام مالک امام ابو حنیفہ زندہ ہوتے ہیں, ان تک یہ حدیثیں پہنچ چکی ہوتی تو ان کو خود جوتیاں مارتے کہ تم ہماری طرف سے غلط وکالت کیوں کر رہے ہو, نبی علیہ السلام کے مقابلے میں ہمیں کھڑا کر رہے ہو. وہ خود مخالفت کر دیتے. تو یہ جناب ایک چھڑل میں نے آپ کو دکھا دی, یہ مفتی ظرف علی صاحب نے جو ایک دلیل اس میں جو ہے وہ باندھی تھی. اور مشکات میں یہ نمبر 2054 ریفرنس نمبر 2 اسی کتاب کا, یہ جو انہوں نے ریسرچ پیپر, اے جناب ریسرچ پیپر دے, اے ریسرچ میں اللہ بجائے اس دی ریسرچ کو. یہ جناب ایک اور شڈول ماری ہے انہوں نے صفحہ نمبر 39 کے اوپر, یہ بھی ذرا ہائی لائٹ میں نے کی ہوئی ہے, یہ بھی ذرا دکھا دیں جی کیمرے میں. یعنی وہ دلیل یہ بنا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مالک اور امام حنیفہ ان روزوں کو نہیں مان رہے اور باقی امت کو روزے پتہ چل گئے. اندازہ کریں اللہ کے بندے ہو, انہاں دو اماموں نے ٹھیکہ لیا اسلام کا, نعوذ باللہ من ذالک, کہ ان تک جو دین پہنچے گا وہی دین ہوگا اور ان کے بعد کسی اور تک صحیح بات نہیں پہنچ سکتی, جبکہ کمیونیکیشن کے ذرائع بھی اتنے عام نہیں تھے اس وقت. آج والا معاملہ تو نہیں آپ تک وہ حدیث پہنچی ہے تو آپ ٹیکسٹ کر دیں اور میں میرے جیسے بندے فیس بک پہ چڑھا کے لاکھوں لوگوں تک بات پہنچا دیں. وہ آج والا دور تو نہیں تھا. تو یہ لکھتے ہیں اہل علم کو ٹھنڈے دل سے اس پر بھی غور کرنا چاہیے. صفحہ نمبر 39 پہ 39 پہ جب امام مالک شوال کے 6 روزوں کو بدعت قرار دے رہے ہیں اور امام حنیفہ سے نقول صحیحہ کے ساتھ کراہت منقول ہے, تو آخر اس مستحب کا کیا درجہ رہ جاتا ہے؟ او مولانا صاحب درجہ رہ جاتا ہے تو جعلی ڈگری کا کوئی درجہ نہیں رہ جاتا. جدو امام ابو ہریرہ تک حدیث نہیں پہنچتی اور وہ 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جنبی شخص بغیر غسل اتارے روزہ نہیں رکھ سکتا, ان کو اگر امام ابو ہریرہ کو غلطی لگ جاتی ہے تو امام مالک اور امام حنیفہ کو غلطی نہیں لگ سکتی. میں نے بخاری مسلم سے بتایا نا, صحیح بخاری میں 1926 اور مسلم میں 2589 کہ حضرت ابو ہریرہ 30 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی فتویٰ دیتے تھے کہ جس پر غسل فرض ہو جب تک غسل اتار نہ لے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. پھر اما عائشہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام تو جنبی ہوتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے بعد غسل اتارتے تھے اور روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے. اندازہ کریں, یعنی جنبی ہونے کا مطلب ہے ان کو پتا ہوتا تھا میں جنبی ہوں, اس کے باوجود آپ غسل ڈیلے کر دیتے تھے. یہ احتلام والا چکر نہیں ہے, اس میں تو وہ تو اس سے بھی ورس کنڈیشن ہے اس اعتبار سے, اس میں تو ویسے ہی زیادہ ہونی چاہیے. اس میں تو آپ کو پتا ہوتا تھا مجھ پہ غسل فرض ہے, تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں طلوع فجر کرتے کہ آپ جنبی ہوتے اور آپ روزہ رکھ لیا کرتے. الحمدللہ. تیسری شرول دیکھیں, یہ آسن المقال فی کراہیت صیام ستۃ شوال,
कि आज छोटे छोटे मेंढक जो है ना मार्केट में निकले हुए हैं और कहते हैं नहीं जी इमाम हनीफा ने तो कभी मकरूह नहीं इसको कहा। अब ये मेंढक इतने छोटे हैं, मैं इनके नाम भी लेना जो है ना वो समझता हूं कि इनको मशहूर करने वाली बात है। और भाई अपने बुजुर्गों को जाओ, वडिया को जाके पूछो अल्लाह के बंदे हो कि क्या ये तवातुर के साथ नकल हुई है उनसे फिका हनफी किताबों से, और अगर ये किताबें जाली है तो पूरी फिक्र जाली है फिर, ठीक है ना जी, उन्हीं किताबों के ऊपर चला। ये आप 46 नंबर पेज के ऊपर जरा आप इनकी दलील सुने तो आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि दलील क्या है हमारी, ये पेज नंबर 46 पे मैंने हाईलाइट किया है। ये मुफ्ती ज़र वली साहब की जो किताब है अहसनुल मकाल फी कराहियति सियाम सित्तति शव्वाल, बड़ा बेहतरीन रिसर्च पेपर इस बात के ऊपर कि शवाल के 6 रोजे रखना मकरूह है। बड़ा ये पैड़ा किस्म की रिसर्च पेपर लिखा है। ये अहसनुल मकाल वही है बिदअत हसना, ये वाला हसन है, ठीक है। तो इसमें ये लिखते हैं सफा नंबर 46 पे, नीज मुहियुद्दीन इब्न अरबी जो औलिया अल्लाह के सरखैल और सैयदुत ताइफा है, वो कहते दलील है कि बुजुर्ग ने कह देता है, और बुजुर्ग भी कहना सब तो कंट्रोवर्शियल बुजुर्ग इस उम्मत मुहियुद्दीन इब्न अरबी, जिसके हवाले से बड़े बड़े शिरकी अकायद भी फतवात मक्किया के अंदर मौजूद हैं। और ये उन्होंने शेख साहब की जो इबारत भी नकल की फतवात मक्किया से की है। ये वो कहते हैं कि जब मुहियुद्दीन इब्न अरबी जो औलिया अल्लाह, खाली औलिया लिख देते तो ठीक सी, औलिया अल्लाह अल्लाह को पता है, सहाबा किराम तो बात किसी के लिए आप डेफिनेटली औलिया अल्लाह तो बस उसने जान नहीं हो सकता आपका, क्योंकि बरेलवियों के औलिया अल्लाह जो है वो औलिया शयातीन है, जो बंदियों के जो औलिया अल्लाह है वो बरेलवियों के शयातीन के औलिया हैं। तो ये मिन दूनी ही औलिया है, अल्लाह को छोड़ के और औलिया। तो बहरहाल ये चूंकि इन्होंने लिखा है जो औलिया अल्लाह के सरखैल और सैयदुत ताइफा है वो भी इस हदीस को मुनकर और ज़ईफ फरमा चुके हैं माशाअल्लाह जी। उन्होंने दी कड़ी हैसियत किड्डा बड़ा को मुहद्दिस है अल्लाह दे बंदे हो, 6वीं सदी के अंदर एक सूफी आया है, उन्होंने कहना चुके उन्हें कह देता है, यानी गोया के इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने कह दिया, गोया के वो ज़ईफ फरमा चुके हैं। गोया उलमा और औलिया का इन रवायात के तर्क पर इत्तफाक हो गया। वो कहते लो जी ए मजमुल बहरैन हो गया, जैसे कहते ना सुन्नी शिया का इत्तफाक हो गया। वो कहते देखो जी उलमा का भी इत्तफाक हो गया, यानी इमाम मालिक इमाम हनीफा, क्योंकि उनको औलिया नहीं वो मानते, उनको उलमा ही कहेंगे वो, इनके लिए तो औलिया तो इस किस्म के लोग होंगे ना जो अनल हक के हैं या वो वादतुल वजूद की रॉन्ग इंटरप्रिटेशन को सही समझते हो। तो कहते हैं वो इस पे उलमा और औलिया का इन रवायात के तर्क पर इत्तफाक मालूम हो रहा है, जो इसके इस्तिहबाब की बजाय कराहियत का करीना है। वल्लाहु आलम, शुक्र है वल्लाहु आलम कि अल्लाह बेहतर जानता है। बिल्कुल जी अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि तुझे कूड़ मारा है, बिल्कुल कूड़ मारा है, बिल्कुल अल्लाह बेहतर जानता है। ये जनाब मैंने जो है इसका पोस्टमार्टम कर दिया। बाकी जो है वो किसी को घोल के तो कोई चीज नहीं पिलाई जा सकती, हम सिर्फ दलाइल के साथ जो है वो चीजों को वाज़ेह करते हैं। और शव्वाल के 6 रोजों के हवाले से ये भी बात याद रखें कि ईद के बाद ये 6 रोजे किसी भी वक्त रखे जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं, बाद लोगों ने कहा जी एक रोजा जड़ा ईद तो फौरन बाद रख लो, बाकी 5 जिस टाइम मर्जी रख लो, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं। शव्वाल के पूरे महीने में ये 6 रोजे रखने, इवन जो अय्याम 20 के रोजे हैं उनमें भी बुखारी मुस्लिम में है कि 13, 14, 15 के अलावा भी पूरे महीने के अंदर किसी भी वक्त 3 रोजे रखे जा सकते हैं। और इसी तरीके से मेरा तो मशवरा इस हवाले से यह है कि रमजान मुबारक के फौरन बाद ईद का दिन छोड़ के 2 शव्वाल से ये रोजे शुरू कर दिए जाए तो बड़ी आसानी है, क्योंकि इंसान की जो मशीनरी है ना वो रनिंग में आई होती है, रनिंग हो चुकी होती है। आप देखें आजकल रोजे ज्यादा टफ है पहले और दूसरे रोजों से कंपेयर करें, क्योंकि आप जून का तकरीबन ये आप समझ लें मिड एंड हो चुका है। आज 21 जून है, कल सबसे लंबा दिन है 22 जून साल का, लेकिन आप देखें कि आपको बिल्कुल यानी फील ही नहीं होता, ठीक है। 21 रमजान मुबारक है, जून की तो आज 17 है, कल 18 जून है, तो 22 रमजान मुबारक बनेगा, आपको फील ही नहीं होता। हालांकि शुरू के 2-4 रोजे इंसान को लग पता जाता है, क्योंकि रूटीन सेट होते हैं। अब इतनी रूटीन है कि याद ही नहीं होता कि यार प्यास भी लग रही है, कोई सोचे ना रोजा है तो फिर पता चलता है। तो इसी तरीके से ये शव्वाल का एक दिन जब गुजर जाए, यकम शव्वाल, साथ ही आप ये शव्वाल के 6 रोजे शुरू कर दें तो रखने आसान हो जाएंगे। बाकी अगर साथ नहीं भी रख रहे जिस टाइम मर्जी रखें। और बाज जो मरीज हैं और मुसाफिर हैं और बाज औरतें हैं जिनकी मखसूस अय्याम की वजह से रमजान के 6-7 रोजे गुजर गए, वो फिर ये करती हैं कि शव्वाल के 6 रोजे तो रखना ही नहीं, उन्होंने भी चीज ना कज़ा की नियत भी कर लेना, ये भी लोग कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हम रमजान के रोजों की कज़ा दे रहे हैं और साथ ही एक ही रोजे के अंदर डबल नियत कर लेंगे। वो कहते हैं जितनी नियतें करेंगे उतना सवाब मिलेगा। बिल्कुल गलत बात है, जो अलग चीज है वो अलग ही है मेरे भाई। आपके रोटी खाने से मेरा पेट नहीं भरना, मेरी रोटी खाने से आपका पेट नहीं भरना, लिहाजा वो जो 6 रोजे हैं जो किसी औरत के छूट गए वो अलग से हैं, ये शव्वाल के 6 रोजे अलग से रखने होंगे, उसका इक्विवेलेंट नहीं बनेंगे। और बाद लोगों ने तो यहां तक भी मशहूर कर दिया है कि जिसने शव्वाल का के 6 रोजे एक दफा रख लिए फिर पूरी जिंदगी उस पर फर्ज हो जाएंगे, ये भी मशहूर है, बड़ी बड़ी शेड्यूल चल रही है। वो कहते हैं एक बार जिन्हें रख लेना उन्हें फिर हमेशा ही रखना, कोई नफली इबादत है वो हमेशा कैसे वाजिब हो सकती। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आखिरी बात करूं कि ये मैंने जितना गुस्सा निकाला है ये फिका हनफी के उन उलमा पर निकाला है जो सही अहादीस की मौजूदगी में इन रोजों का मजाक उड़ा रहे हैं। जिन मुहद्दिसीन तक ये अहादीस नहीं पहुंची वो अल्लाह ताला के हुजूर माजूर हैं, और मेजॉरिटी फिका हनफी और फिका मालिकी के लोग 99% में कहूंगा, और अवाम तो 100%, उलमा भी 99% ये रोजे रखती है। यानी मैं खुद 31 साल तक हनफी रहा हूं, मुझे नहीं याद पड़ता कि बालिग होने से लेकर 31 साल की उम्र तक, और फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 40 साल होने वाली है, तो मैंने कभी ये रोजे छोड़े हो। हम हनफी थे, कट्टर हनफी थे, बरेलवी, लेकिन रोजे रखा करते थे। तो शव्वाल के 6 रोजे
بلکہ یہاں پہ ہمارے جیلم میں جو وہ کالے دے والے پیر ہیں اور ان کی وہ گدی تو وہاں سے کوٹلی سے چلی ہوئی ہے, وہ بڑے پیر صاحب فوت ہو چکے ہیں, ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی, میں ابھی خود بھی ان کو جا کے ملا, کہ وہ عید صرف اس کو ملا کرتے تھے جو شوال کے 6 روزے رکھ کے آتا تھا. تو انہوں نے عید کی ملنے کا دن رکھا ہوا تھا 7 شوال کو یا 8 شوال کو, یعنی وہ کہتے تھے کنزیکٹیو 7 روزے رکھ کر پھر آگے مجھے عید نہ لگے. وہ کٹر حنفی بریلوی. تو یعنی یہ جو فقہ حنفی بھی چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے یہ جرت کیا حدیث کا انکار کرنے کی. باقی جس طریقے سے مدینہ شریف کو باقی حنفیوں نے حرم مان لیا, خدا حافظ بریلوی صاحب نے باقاعدہ امام حنیفہ سے اختلاف کیا فتاوی رضویہ میں, اور ان کا میں مدینے کو حرم مانتا ہوں, بلکہ انہوں نے پوری نہ دکھی, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. تو یہ اسی طریقے سے اور کئی ایک مسائل ہیں جس کے اندر انہوں نے اپنے مطلب امام کے اقوال کو چھوڑا ہے. یہ شوال کے 6 روزوں کے معاملے میں بھی ضد نہیں کرنی چاہیے, میں اینڈ پہ ریکویسٹ کروں گا. باقی میں نے اگر کوئی ہارش ورڈ استعمال کیے تو میں بار بار الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ان مولویوں نے میری ماجی کو نہیں کھولی, پائینہ نے میری بحث نہیں کھولی ہے, میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو ہم تو صرف زبان کی تلوار استعمال کر رہے ہیں. سیدنا عمر زندہ ہوتے تو سیدھا نیام میں جو تلوار کر دیں, مولویوں نے گاٹے لا دیں جو احادیث کے یہ مذاق اس طریقے سے اڑاتے ہیں.